السلام علیکم دوستو۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مابعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضرورت سے زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس کے آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاش اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی ناپسند تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف اور صرف انہی کا حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکی کی بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس گندے کام کو کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گندے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لذت حاصل کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق ہو۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر سخت غصے کا اظہار کرتے۔
حضرت لوط اہل صدوم کو دن رات واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہو اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہو تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل صدوم نے خود ہی عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فعل اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہوئے گئے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقت پر اتری ہوئی تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہذا اس نے جا کر اہل صدوم کو یہ خبر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ان میں سے کچھ لوگ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل صدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل گئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے۔ یہاں تک آسمان والوں نے بستی کے کتے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں بھی سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور
کھنڈرات کو دیکھ کر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی بھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں۔ جدا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔